اور پچھلے دنوں بھی ایک احتجاج کی کیفیت تھی. پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک طبقہ فکر کے لوگ روڈ پہ تھے, اس کے بعد دیکھا کہ دوسرے ہیں, FIRs ہیں, اور پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے کنٹروورسیز پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر وہاں دہشت گردی کے واقعات بھی ہم نے دیکھے, لوگوں کو بسوں سے اتار کے مارنے کا بھی یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ بلوچستان کے بعد گلگت بلتستان کی سرزمین, جس کو امن اور شانتی کی زمین سمجھا جاتا تھا, اس کو فوکس کیا جا رہا ہے خراب کرنے کے لیے. دیکھیں, میں پھر گزارش کروں گا کہ جب آپ کے حکمران چیزوں کو بہتر ٹیکل نہ کر سکیں, ان کی حکومتی رٹ نہ ہو اور چیزوں کے اوپر بہتر گرپ نہ ہو, اچھی کوارڈینیشن نہ ہو, آپس میں بد اعتمادی کی سی کیفیت ہو, تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا جب سے یہ حکومت آئی ہے, ہم نے ہر طبقہ فکر کو, ہر پیشے سے وابستہ لوگوں کو, طلباء کو, یونیورسٹی کے طلباء کہہ لیجئے, سرکاری ملازمین کہہ لیجئے, عام عوام کہہ لیجئے, وہ روڈ پہ ہی ہیں پچھلے 6 مہینے سے, کیونکہ چیزیں اسٹریم لائن نہیں ہیں. اور سب سے بڑا جو انسان کی ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے انسان کی جان کی حفاظت ہے, تو ابھی حال ہی کے اندر چلاس حڈور کے اندر دہشت گردی کا ایک اندوناک واقعہ ہوا, اس کے اوپر ہم نے گلگت بلتستان اسمبلی کے اندر تحریک التوا لے کے آئے. ہماری کوشش تھی کہ ہم ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کوئی جامع پالیسی کے حوالے سے بیٹھیں, لیکن پھر کہوں گا کہ حکومت نہ اسمبلی کے اندر سنجیدہ ہے, نہ حکومتی اقدامات کے اندر ایگزیکٹو اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے سنجیدہ نظر آ رہی ہے. یہ المیہ ہے گلگت بلتستان کا, خدا خیر کرے گلگت بلتستان. منور صاحب, ظاہر ہے آپ اپوزیشن میں ہیں, تو اپوزیشن میں جب انسان ہوتا ہے تو اسے سب برا نظر آتا ہے, اور جب حکومت میں ہوتا ہے تو سب ہرا ہرا نظر آتا ہے, سارا ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ کی حکومت تھی یا PTI کی گورنمنٹ تھی گلگت بلتستان میں, تو تب سب ٹھیک چل رہا تھا؟ دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا, لیکن ہماری چونکہ گلگت بلتستان ایک وفاق پہ ریلائنٹ صوبہ ہے, ہمارا بال واسطہ یا بلا واسطہ وفاق کے ساتھ تعلق باقی صوبوں سے زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا جو بجٹ سائیکل ہے اس کا بھی تعلق وفاق کے ساتھ ہے. ہماری باقی چیزوں کے لیے بھی ہمارے وفاق کے ساتھ کوارڈینیشن میکانزم اچھا بلڈ کرنا پڑتا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیا سب اچھا تھا, ہماری کوششیں جاری تھیں, ہماری انگیجمنٹ وفاق میں متواتر تھی. ہم وفاق کے اندر انگیج کرتے تھے, کبھی رولا ڈالتے تھے, یعنی اگر آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو ہم کبھی پاؤں کبھی گلا پکڑتے تھے. ابھی نہ یہ پاؤں پکڑ پا رہے ہیں وفاق کے, نہ ان کا گلا پکڑ پا رہے ہیں, لیکن یہ موقع جو جس کو پاؤں پکڑنا آتا ہو گلا بھی وہی پکڑ سکتا ہے, جس کو پاؤں پکڑنا نہیں آتا وہ گلا نہیں پکڑ سکتا. تو گزارش ہماری یہ ہے کہ ایسے موقع کے اوپر جہاں پہ اکراس بارڈر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں, آرٹیکل 370 اور 35A جو ہے وہ ریووک کیا انڈین پارلیمان نے گزشتہ 2 سال پہلے, اس کی اتھینٹیکیشن ہوئی انڈین سپریم کورٹ سے. ہم اس چیز کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ایسے اثناء کے اندر, ایسے دوران اگر گلگت بلتستان کے لوگ گندم کے دانے کے لیے روڈ پہ ہوں گے, اپنے حقوق کے لیے روڈ پہ ہوں گے, تو یہ کوئی اچھا میسج نہیں جائے گا. اس کا کوئی مثبت جو ہے میسج جانا میں نہیں سمجھتا کہ جائے گا. تو گلگت بلتستان کے لوگوں کے نعرے شاید اس سے آگے بڑھ جائیں. تو اس سے آگے بڑھانے سے پہلے نادان حکومت جو صوبائی ہے اس کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور فیڈرل کے اندر جو کیئر ٹیکر حکومت ہے اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ گلگت بلتستان میں اگر 5-8 ارب کی آپ ایکسٹرا سبسڈی دے دیتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کتنا پڑ جانا ہے. گلگت بلتستان کے اندر جو دوسرے تنخواہوں کے مسائل ہیں, مالی بحران کی سی جو کیفیت ہے, اس سے گلگت بلتستان کو نکالنے کا امپیکٹ انٹرنیشنلی نیشنلی کتنا پڑنا ہے, اس کو پھر فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھ لینا چاہیے. اچھا, رجیم چینج کی طرف جاتے ہیں. رجیم چینج جب ہوا تو کچھ ہمارے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت آپ بھی کینڈیڈیٹ تھے CM کے لیے, اور آپ نے کوششیں بھی کی, پس پردہ مختلف جگہوں پہ گئے, اور جو لوگ چینج کر رہے تھے ان کے ساتھ بھی آپ کے رابطے تھے, لیکن ادھر سے آپ کو کوئی پازیٹیو ریسپانس نہیں ملا, اور اس وجہ سے آپ وزیر اعلیٰ بنتے رہ گئے. تو اس میں کیا صداقت ہے؟ دیکھیں جی, جو پورا ایک سیناریو بلڈ ہوا اس کے اندر یقیناً تمام جماعتوں کے ساتھ ہم نے کوشش کی کہ ہم وہ کر پائیں, ہم ان کو منا پائیں. اسی طرح سے ورکنگ ریلیشن شپ جہاں رہنی چاہیے تمام جگہوں کے اوپر ہم نے کوشش کی. وہ جو معاملات جس طرح سے ہونے چاہیے تھے, جہاں اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا, اس کے اوپر تو جمہوریت کو جس طرح سے روندا گیا ہے وہ دیکھنے والی چیز ہے. کسی جماعت کی حکومت نہیں ہے, یا وہاں پہ نمائندگان کی حکومت ہے, اور اس نمائندگان کی حکومت کے اندر جب چیزیں اوپن فیلڈ ہوتی ہیں تو ہر بندہ اپنی کوشش کرتا ہے. تو ہم نے بھی معقول کوشش کی, لیکن اللہ نے نصیب نے شاید نہیں لکھا تھا, تو اس لیے نہیں ہوا.
اچھا، ابھی کچھ ایک پچھلے دنوں میں ایک یہ بھی بات چل رہی تھی اور اس کے اوپر کافی لہدیں ہوئی، ہمارے پروگرامز میں بھی کافی پرسنالٹیز نے اس پہ بات کی، ہم باقی میڈیا میں بھی دیکھ رہے تھے کہ کوئی اس طرح کی تجویز تھی کہ کوئی ایسا سسٹم کر لیا جائے کہ جب وفاق میں الیکشن ہوتے ہیں اور پاکستان کے اندر سارے پروونشل بھی اور فیڈرل کے بھی، تو اسی کے ساتھ ہی میچ کیا جائے آزاد کشمیر کو بھی اور جی بی کو بھی. کیوں کہ جب وفاق میں اگر جس پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے وہاں جو بھی ہو وہ پھر بیڑا گرک کر دیتی ہے، خراب کرتی ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور چلتی حکومت جاتی جیتی ادھر کی. تو کیا آپ کس حوالے سے آپ کا کیا تھیسس ہے کہ یہ سارے اکٹھے اگر ہو جائیں اے جے کے کا بھی اور جی بی کا بھی اسی کے ساتھ ہی، یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں اس میں گزارش کروں کہ اگر تو آپ کی ریپرزنٹیشن ایوان بالا اور ایوان زیریں کے اندر بھی ہو، آپ ڈائریکٹلی اپنی ریپرزنٹیشن وفاق کے کوارٹرز کے اندر رکھتے ہوں، تب تو آپ کی بات ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ متفق ہوں گا. لیکن جہاں تک بات ہے کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ اے جے کے اور جی بی وفاق کے ساتھ بال یا بلا واسطہ زیادہ ریلائنس رہتا ہے، ہمارا انحصار زیادہ رہتا ہے. اس صورتحال کے اندر اگر وفاق کے ساتھ ہمارے الیکشن ہوتے ہیں اور خدا نخواستہ وفاق اور صوبے کے اندر مختلف حکومتیں ہوتی ہیں، تو یہ جو بحرانی کیفیت ہے یہ پورے 5 سال رہے گی. ٹھیک ہے، اگر تو موافق حکومت ہوتی ہے تو پھر تو 5 سال ٹھیک. ابھی جو نظام ہے اس نظام کے اندر یقیناً ایک 2.5-3 سال آپ کو موافق حکومت فیڈرل کے اندر جو ہوتی ہے وہ ملتی ہے. جہاں تک بات ہے جمہوری رویوں کی اور جمہوری اقدار کی اور جمہوریت کی، تو اس صورت میں تو یقیناً جو ایڈلٹ فرنچائز ہے اس کو اپنا حق رائے دہی صحیح استعمال کرنے کا حق ہونا چاہیے، جمہوری طور پہ فیصلے کرنے کا، سیاسی بلوغت سے فیصلے کرنے کا حق تو ہونا چاہیے. تو اس میں 2 ڈائیورس اوپینینز ہیں کہ اگر تو آپ نیشنل جو لیجسلیچر ہے اس کے اندر گلگت بلتستان کی اس طرح سے نمائندگی ہوتی ہے تو بالکل وفاق کے ساتھ جو ہے وہ چلنا چاہیے، انتخابات ہونے چاہیے. اگر تو وہ چیز ممکن نہیں ہو پاتی ہے تو صرف اس سٹرکچر کے ساتھ ہم فیڈرل کے ساتھ فیڈرل کے الیکشنز کے ساتھ جانے میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے 5 سال بھی بحرانی کیفیت پھر خارج امکان نہیں ہوگی. صحیح، بالکل.